استغفر الله واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلهنا خير الراحمين، والصلاة والسلام على نبينا سيدنا خير الخلق كلهم أجمعين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وقال سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك سيدنا نبينا خير الخلق كلهم. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کے لیے اتارا ہے، اس لیے دین تمام بندوں اور بندیوں کی ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے، کپڑا مکان ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، صحت قوت تندرستی ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر بچہ بھی اس کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے. تو مرد اور عورتیں جتنی ہیں الپاک جل شانہ کے بندے ہیں، بندیاں ہیں، اور سب کی یہ ضرورتیں ہیں. تو اسی لیے اسی طرح دین سب کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہے ہو یا بڑا، تندرست ہو یا بیمار، خوشحالی ہو یا غمی، کیسی بھی حالت ہو، اور ہر ایک کے لیے دین ضروری ہے. دین ضرورت ہے، اور ضرورت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کھانے پینے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، بھوک لگی سب کو لگتی ہے، تو اب یہ ضرورت ہے، آدمی اس کو پورا کرنے کے لیے کھانا پکاتا ہے، غلہ خرید کے لاتا ہے، کھانا پکاتا ہے. تو اسی طرح دین ہماری ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا کی ضرورت اگر نہ بھی پوری ہو تو زیادہ سے زیادہ موت پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اگر دنیا میں کوئی شخص اللہ حفاظ فرمائے دین کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور مرتے وقت بھی خرابی رہے گی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے اللہ عافیت نصیب کریں وہاں بھی خرابی رہے گی. تو دین کی ضرورت پورا نہ کرنے پر بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو گزرے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اور ان میں سب کے سردار، سب نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا مولا حضرت سیدنا اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی.
اور آپ کے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان سب نے اپنی زندگی میں نمونہ چھوڑا ہے کہ دین کو ضرورت سمجھا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا نمونہ چھوڑا۔ دین ضروری ہے اور ضرورت ہے تو اس کے لیے دین سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر سیکھے گا نہیں تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور سیکھ لے اور عمل نہیں کرے گا تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سب کے اندر، چاہے مرد ہوں یا عورت، ہر شخص کے اندر دین کے لیے خاص فکر پیدا ہو اور وہ خود دین حاصل کرنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں کہ دین کو ضروری سمجھا تو خود اس کے لیے قربانی دیا اور سیکھا۔ ماشاء اللہ کافی دیر سے امت کی ماں بہنیں جمع ہیں، کافی دیر سے جمع ہیں۔ تقاضا، ضرورت، دنیا کی ضرورت کو پیچھے آگے کر کے دین کی مجلس میں حاضر ہونا، یہ تعلق ہے کہ دین سے طلب ہے، دین کی طلب ہے، دین سے محبت ہے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کی برکت عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ جمع ہونا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ایسی مجالس ہونی چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے۔ اس میں آنے سے فکر پیدا ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنے اندر دین کے محبت پیدا کریں، دین کی عظمت پیدا کریں، دین کی ضرورت کا احساس دلائیں، اور اس کے خاطر جو کوشش ہے عمل کی لائن سے، وہ عمل کی لائن سے کوشش کریں۔ وہ کیا کوشش ہے؟ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں کے لیے چند کام بتائے ہیں کہ ایمان والے بندے اور بندیاں وہ باہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والے خواتین، بعضهم اولیاء بعض، ان میں باہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے دین میں مددگار ہو، اور ہر بیٹا اپنے باپ کے دین میں مددگار ہو، ہر ماں اپنے بچے اور بچی کے دین میں مددگار ہو، اور ہر بچہ اور بچی اپنے ماں کے دین میں مددگار ہو، ہر بھائی اپنے بھائی اور بہن کے دین میں مددگار ہو، اور ہر بہن اپنے بھائی کے دین میں مددگار ہو، اپنی اولاد کے دین میں مددگار ہو، ہر شوہر اپنے گھر والی کے دین میں مددگار ہو، اور ہر اللہ کی بندی اپنے شوہر کے دین میں مددگار ہو۔ یہ مددگار ہے، جیسے کھانا پکانے میں مدد کرنا، کپڑا دھونے میں مدد کرنا، یہ سب مدد ہے۔ اسی طرح دین میں مدد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دین میں مدد کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں دین کو سمجھائے، دین سیکھے اور خود سکھائے۔ ایسے واقعات ہیں، کیسے کیسے مددگار بنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ خوب سناتے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو ایک مرتبہ حضرت کو کہیں لے جا رہے تھے کسی جگہ ملاقات کے لیے، گاڑی میں بٹھا کے، تو ان کے چہرے پر داڑھی تھی، کرتا پیجامہ پہنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کا جو لباس ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کا جو عام طریقہ ہوتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، اللہ بچائے، اور شرٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ وہ دیکھنے میں مولانا لگ رہے تھے،
ڈاکٹر نہیں سمجھ میں آ رہے تھے، تو وہ لے کے جا رہے تھے حضرت کو، تو انہوں نے خود حضرت سے کہا کہ حضرت میرے اوپر یہ دینی اثر کیسے آ گیا کہ آپ پوچھیے ہم سے، تب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی، میں نمازی بن گیا، اور کرتا پاجامہ پہن رہا ہوں، کہیں سے دیکھ کے نہیں لگ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ میرے اندر تبدیلی کیسے آ گئی حضرت، آپ کو معلوم؟ حضرت ہاں بھائی مجھے کیا معلوم، تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ حضرت یہ ساری محنت اور یہ ساری فکر میری گھر والی کی ہے، میری گھر والی میرے دین میں میرا مددگار تھی، میری مدد کیا اور اس نے مجھ کو دیندار بنا دیا۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو ڈاکٹر اپنی ڈسپنسری سے رات میں دیر سے آتا تھا، تھک کے آتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، سگریٹ پیتا تھا اور پینٹ شرٹ پہنتا تھا، داڑھی نہیں تھی چہرے پر۔ تو میں روز گھر میں آتا دیر سے، میری گھر والی میری خدمت کرتی تھی، مجھے کھانا پکا کے دیتی، میں آتا تو کھانا کھلاتی، سب کرتی۔ اس کے بعد وہ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاتی اور حدیث پاک کی کتاب لے کے پڑھتی، تعلیم روز کرتی تھی، اور مجھ سے کبھی اس نے نہیں کہا کہ آپ بھی بیٹھو۔ میں گھر میں کھانا وانا کھا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور سگریٹ پیتا تھا اور اخبار رکھا رہتا تھا، وہ پڑھتا تھا، اور میری گھر والی سامنے اسی کمرے میں ایک دوسری کرسی پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہ حدیث پاک کی کتاب وہاں پڑھتی تھی۔ روز اس کا یہ عمل تھا، علی پڑھ کے سناتی، پھر پڑھ لیتی، پھر آخر میں ختم مجلس کی دعا پڑھ لیتی تھی اور مجلس ختم کر۔ کبھی اس نے مجھ کو کچھ کہا نہیں اور میری خدمت میں کوئی اس نے کمی نہیں کی۔ تو فرمائے ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک دن میں ایسی ہی آیا، کھانا کھا کے بیٹھا اور وہی اخبار پڑھ رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، تو میری گھر والی بازو میں بیٹھ کے نماز کے بیان سے پڑھ رہی تھی، حدیث پاک کی کتاب۔ اس میں اس نے ایک حدیث شریف پڑھا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گا، قضا کرے گا، اللہ بچائے، اس کو ایک نماز کے بدلے میں اللہ حفاظ فرمائے جہنم میں 80 سال جلنا پڑے گا۔ اللہ توبہ۔ یہ حدیث شریف وہ خود پڑھ رہی تھی اور مجھ سے کچھ کہا نہیں، مگر میں اخبار پڑھ رہا تھا تو کان میں تو آواز ٹکرائے گی نا بعد میں، تو پڑھتے پڑھتے اس کی آواز میرے کان میں آ گئی۔ وہ پڑھ رہی تھی کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا تو ایک وقت کی نماز چھوڑے گا تو 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ حفاظ فرمائے۔ بس جیسے ہی یہ میں نے سنا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اخبار رکھ دیا اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ ذرا دوبارہ پڑھو یہ حدیث شریف، کون سی حدیث شریف پڑھی، ذرا تم مجھ کو دوبارہ سناؤ۔ وقت آ گیا تھا، کتنی دعا کی ہوگی اس کے گھر والی نے، کیسی دعا قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ جو شخص نماز ایک وقت کی بھی چھوڑ دے گا تو اس کو 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ بچائے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب پر بہت اثر ہو گیا اور رونے لگے کہ میرا کیا حال ہوگا، میں تو کتنی نمازیں چھوڑے ہوا ہوں، یہ تو ایک وقت کی نماز چھوڑے تو اللہ بچائے 80 سال ہے، اور میری تو بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت دل پہ اثر ہوا، اور وہ رونے لگے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ یہی وقت، یہ ہے مدد۔
جب بہت روئے تو کہتے ہیں میری گھر والی نے مجھ کو سمجھایا کہ دیکھیے غم کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، اس سب کا حل ہے۔ آپ سچے دل سے توبہ استغفار کر لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لیجئے کہ اللہ جو گناہ ہوئے معاف کر دیجیے، آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، پکا ارادہ کر لیجئے اور نماز شروع کر دیجئے، بس ہو جائے گا، اللہ پاک معاف کر دیں گے، توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو کہا اچھا، کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بہت ہی نرمی سے درد کے ساتھ سمجھایا، اور اس کی بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میرے دل پہ لگ گئی۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کیا، نماز پڑھا، وضو کیا، توبہ کی نماز پڑھی، اور کہتے ہیں میری گھر والی نے کہا تھا کہ اب نماز نہ چھوڑیے گا، تو میں پکا نمازی بن گیا، دین میں مددگار ہوئی۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کے دین میں مدد کیا، لیکن لڑی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تعلیم کرتی تھی اور وہ دعا مانگتی تھی، کتنی دعا مانگی ہوگی کہ اللہ میرے شوہر کو دیندار بنا دیجیے۔ تو کہتے ہیں میں پکا نمازی بن گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ دین سیکھنے کے لیے ایک بڑا مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یعنی تبلیغ دعوت کی محنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو سمجھایا، تو ایک چلہ جماعت میں بھیج دیا، میں جماعت سے آیا وقت لگا، اب نماز پابند ہو گیا، تلاوت کرنے لگا۔ تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے کرتا پائجامہ پہنے ہوئے تھا، تو وہ کہتی ہے کہ آپ کرتا پائجامہ میں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت نورانی لگتے ہیں، اگر آپ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں گے نا تو اور نورانی ہو جائیں گے، ایسے سمجھایا، اور نورانی ہو جائیں گے۔ اچھا، تو کہتے ہیں اس طرح اس نے سمجھا کے میرے چہرے پہ داڑھی رکھوا دیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت میری دینداری میں میری مددگار میری اہلیہ ہے۔ آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مددگار ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ تو فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ آپس میں بھلائی کا حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی شوہر کو سمجھائے، ماں بچے کو، بیٹے کو بیٹی کو سمجھائے، اور بیٹا بیٹی ماں کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو سمجھانا ہو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، اور تیسرا کام یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ زندگی کے ہر لائن میں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب رسول حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر لائن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، سنت و شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا انعام بتا رہے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک ہر چیز پہ غالب ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کی شان، تو یہ خاص کام ہے۔ ہم اس شعبان کے مہینے میں اب چند دنوں کے بعد رمضان آ جائے گا، رمضان کے لیے تیاری شروع کریں، اپنے گھر کا ماحول خود بنائیں۔ ماں بہنیں جب ارادہ کرتی ہیں تو دین کا ماحول آسانی سے قائم ہو جاتا ہے۔
ہاں، ماں بہنوں کے ارادے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں امت کی ماں بہنیں جمع ہیں، اللہ قبول فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے، رمضان کی تیاری نصیب فرمائے۔ رمضان کے لیے پہلے سے طے کر لیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہے، مالی وسعت ہے، تو جو چیزیں لینی ہیں خریدنی ہے بازار سے۔ رمضان کی تیاری دو طرح ہوتی ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک تیاری ظاہر کی ہے اور ایک تیاری باطن کی ہے۔ ظاہر کی تیاری ہے وہ یہ ہے کہ اگر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مالی وسعت ہے، کسی کے ملازم نہیں ہے، تو جو کچھ رمضان کا سامان ہے وہ سب رمضان شریف سے پہلے خرید لے آئے، گھر میں لے آئے، دال چاول شکر تیل اناج مسالہ جو ہے سامان رمضان سے پہلے خرید کے لے آئے، حتیٰ کہ عید کے کپڑے جوتا چپل وہ سب رمضان شریف سے پہلے بنوا لے، رمضان کے لیے فارغ ہو جائے، تاکہ ماں بہنوں کا قدم رمضان میں مارکیٹ میں نہ جائے، گھر میں رہے، عبادت میں، دن دعا میں، تلاوت میں، گھر کے کام کاج میں رہے، زبان سے ہاتھ سے کام کاج، زبان سے اللہ پاک کا ذکر، ہاتھ پیر سے آدمی کام کرے، زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک نام لے، تو یہ برکت ہی ہے۔ یہ اگر وسعت ہے تو ایسا کر لے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوشش کرے کہ بازار میں جانا ہی ضروری ہے تو صرف ضرورت کے مقابلے جائے، فوراً لوٹ کے آ جائے، بازار میں گھومے نہیں، بازار میں وقت نہیں لگائے۔ رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، ذکر استغفار کا مہینہ ہے، درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ماں بہنوں کو تو ویسے بھی ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو خود روزہ بھی رکھنا ہے اور افطاری سحری بھی تیار کرنی ہے، تو مردوں کی ساری نیکیوں کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے، پلس اپنا بھی ملتا ہے، اپنے بھی روزہ ہیں۔ گھر کے اندر جتنے 10 مرد ہیں، 10 کے لیے افطاری تیار کی، ان کو فارغ کیا، تو وہ فارغ ہو کے جو عبادت کریں گے وہ سب ثواب عورتوں کو بھی ملے گا، اور ان کے روزے کا ثواب الگ ملے گا۔ اللہ نے رتبہ بڑھا دیا ہے، مردوں کی نیکیوں کا بھی ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ یہی حال شہری پکاتی ہے، تو اب وہ روزہ رکھتا ہے، کھانے والے مرد رب کھانا کھاتے ہیں، تو اپنے روزے کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور مردوں کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، فرض کا ثواب ملے گا۔ یہ اسلام میں مقام ہے خواتین کا، ہاں اجر بڑھا دیا ہے۔ تو شوق کے ساتھ گھر کا کام کرتے ہوئے عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ اتنی تلاوت ہو، کیسے ہیں ماشاءاللہ، تلاوت میں بہت آگے نکل گئیں، اور دعا کی فکر ہو، مصلی پکڑ لے، دعا مانگے، کوئی نہ کوئی گھر میں وقت نکال کے دعا مانگنے والا ضرور ہو۔ 300 مرتبہ کلمہ طیبہ، 300 مرتبہ استغفار، 300 مرتبہ درود شریف، اور آدھا گھنٹے کی دعا۔ یہ رمضان میں ہر ماں بہن اپنے اوپر لازم کر لے، 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ کلمہ طیبہ، 300 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 300 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدھا گھنٹے کی دعا، اس کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت۔ اس کا اہتمام ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں رمضان سے پہلے ایسے خواتین میں بیان فرمایا، تو
تشکیل فرمائی کہ رمضان میں تلاوت کون کون زیادہ کرے گا، تو ان سب نے بتایا کہ ہم کریں گے۔ رمضان کے بعد جب حضرت آئے تو پھر اس گھر کی کارگزاری لی، تو 3 خواتین تھیں وہاں ایک گھر میں، تو ان سب سے پوچھا۔ ایک بچی نے کہا کہ حضرت میں نے زندگی میں پہلی بار رمضان شریف میں 12 ختم کیے، 12 ختم کام کاج کے ساتھ۔ دوسری بچی سے پوچھا تو وہ بھی ایسی ہی کہ حضرت اتنے بارے تلاوت کیے۔ تیسری جو تھیں رحمہ اللہ انتقال کر گئیں، حضرت کے گھر میں سے ہم سب کی خالہ، وہ بیمار بھی تھیں، حضرت بیماری تھی، مریضہ تھیں۔ ان سے حضرت نے پوچھا کہ تو خالہ امی نے کہا کہ میں کیا پڑھوں، نیکیاں چھپاتی تھیں، میں کمزور ہوں، بیماری ہے، سانس پھولتی ہے، میں کیا پڑھوں گی، حضرت کچھ تو پڑھا ہوگا بہت۔ حضرت نے فرمایا تو تب جا کے کہا کہ زیادہ نہیں ہوا، پورے رمضان شریف میں 24 ختم خالی ہوا ہے، 24 ختم کیا، اور اس کو بھی کہہ رہی بہت تھوڑا ہوا۔ یہ خواتین کی ہمت ہے۔ اس لیے جس سے جتنا ہو ماں بہنیں ہمت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ نیکی میں گزاریں گے، فالتو میں نہیں۔ کوئی آئے ملنے کے لیے محبت سے کہیں گے کہ بہن رمضان کا مہینہ ملاقات اور بات چیت کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے، اور عید کے بعد بات کر لیں گے، تلاوت کرو، دعا کرو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو۔ اس طرح گھر کا ماحول بنانے سے یہ مبارک مہینہ بڑا قیمتی بنے گا۔ دعا ہر وقت آدمی مانگتا ہی ہے، مانگنا ہی چاہیے، لیکن رمضان میں خاص مقصد بنا کے مانگے، خاص مقصد بنا کے مانگے۔ بمبئی میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بچی بیت تھی، مرید تھی، بہت خوبی تھی اس کی، غریب خاندان کی بچی تھی، جھوپڑ پٹی میں رہتی تھی۔ 8-10 سال پہلے رمضان شریف میں انتقال ہو گیا بیچاری، آخر عشرے میں انتقال ہو، 23ویں شعبان، 23ویں رمضان کو۔ حضرت پر بہت اثر تھا، بہت نیک بچی تھی، غریب خاندان کی، حضرت سے بیعت تھی۔ ان کو خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت حضرت کے بیان کے مطابق تقریباً 50 مرتبہ ہوتی، 50 مرتبہ خانہ افسان کی زیارت۔ زندگی میں ایک بار ہو جائے تو قسمت چمک جائے، کیسی نیکی تھی۔ تو حضرت نے ان کے والد سے کہا کہ بچی سے پوچھ کے آؤ کہ تمہاری بچی کی کیا خوبی ہے، یہ خوبی کس، یہ زیارت جو ملی اس کا عمل کیا ہے، ذرا پوچھ کے آؤ۔ تو اس نے اپنے والد کے ذریعے حضرت کو بتلایا، تو اس کے والد نے آ کے کہا کہ حضرت میری بچی کی 4 خوبی ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ جیسی ہی اذان ہوتی ہے اس وقت سب کام چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے اللہ پاک کا حکم آ گیا، پہلے نماز پڑھیں گے۔ برتن دھو رہی اور اگر بیچ میں اذان ہو گئی تو یہ نہیں کہ پہلے برتن دھو لیں پھر نماز پڑھیں گے، نا، بیچ میں آدھے ہی چھوڑ دے گی، اللہ کا حکم پہلے۔ آدھا کپڑا دھوئی آدھا چھوڑ دیتی، روٹی توا پہ ڈالی ہے سینکنے کے لیے، اگر اذان ہو گئی تو وہ بھی چھوڑ دے گی کہ نہ، اذان کے بعد کوئی کام نہیں سوائے نماز کا۔ تو اس کی ایک خوبی ہے، اچھا نماز کا اہتمام۔ اور دوسری خوبی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے، 9 سال کے بعد اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس گھر کے جو داماد تھے، اس کی بہنوئی، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت
میرے 3-4 بچے ہو چکے ہیں اس گھر میں سسرال میں آتا جاتا ہوں، لیکن ان کا بیان ہے کہ 9 سال کے بعد میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں۔ وہ بچی اتنا پردہ کرتی۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ تہجد پڑھتی ہے، اور چوتھی بات یہ کہ آدھا گھنٹہ روز دعا مانگتی ہے، تہجد کے بعد آدھا گھنٹہ دعا۔ کہا یہ خوبی ہے، تو حضرت نے فرمایا نماز کے اہتمام کی وجہ سے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نعمت ملی۔ ایسی خاتون ہو کے اتنی دربار میں نیکی، خدمت عالی میں آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں نیکیاں پیش ہوتی ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے، گناہ سے پرہیز کرنا، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، لعن طعن، یہ سب باتوں سے خود بچنا ہے، خاندان کو بچانا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان بڑا خیر و برکت والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی حبیبک نبینا سیدنا خیر الخلق سیدنا نبینا سیدنا مولانا نبینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے میں اللہ عظمت اور اخلاص پیدا فرما، قبول فرما، عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، ہمارے ظاہر کی تربیت فرما، باطن کی تربیت فرما۔ اللہ ہمیں اپنا سچا، مخلص، محبوب اور متقی بندہ بنا، مطیع فرما بردار بندہ بنا، ہم کو نیک صالح متقی بنا، ہماری آل اولاد کو نیک صالح متقی بنا، پوری امت مسلمہ کو نیک صالح متقی بنا۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما، خیر کا ذریعہ بنا، شر سے حفاظت کا ذریعہ بنا، دین میں ترقی کا ذریعہ بنا۔ اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں یہاں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے جائز حاجات مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ سب کو کہ خدا تیری محبت کامل عطا فرما، معرفت کامل عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب ہم سب کے آقا مولا سیدنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور اتباع ہمارے اندر راسخ پیدا فرما، ہمارے آل اولاد کو عطا فرما، بچے بچیوں کو عطا فرما۔ اللہ امت کی مائیں بہنیں یہاں جمع ہیں، تیرے بندیاں جمع ہیں، ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اس کی برکت سے بے دینی کو ختم فرما، بد دینی کو ختم فرما۔ اللہ اس مجلس کو اور تیری ان بندیوں کو، امت کی ماں بہنوں کو قبول فرما کر ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، دین پہ جمنے کا ذریعہ بنا، دین پر استقامت کا ذریعہ بنا۔ اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، گمراہ کرنے والے لوگوں سے حفاظت فرما، بری صحبت سے حفاظت فرما، برے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچے و بچیوں کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ اللہ کسی بددین اور بے دین کے سائے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچے و بچیوں کو ایمان کے ساتھ محفوظ رکھیے، سلامت رکھیے۔ اے اللہ اسکول کالج میں جو پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں ہماری، ان سب کے عقیدے کی، ایمان کی سلامتی اور حفاظت عطا فرما، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، آپس میں جوڑ الفت محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بچے بچیاں اب تک ان کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، امت میں ہر بچے بچی کے نکاح کا عافیت سے انتظام فرما، سب کے لیے اے اللہ اچھے گھر بر کا انتظام فرما، صالح متقی جوڑے عطا فرما، برکت کے ساتھ عطا فرما۔
جن کے رشتے ہو گئے ان سب کے آپس میں الفت مودت پیدا فرما، سب کو حلال طیب روزی رزق حلال کشادہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتوں کا انتظام فرما، اچھے گھر بھر کا انتظام فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو صالح متقی اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح متقی بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ اس جگہ کو خیر سے آباد فرما، اس مجمع کو اس جوڑ کو قبول فرما، ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو دین کا تقوی کا نمونہ بنا، لاکھوں ماں بہنیں کے سدھرنے کا ان کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں حیا کو عام فرما، پردے کو عام فرما، دین پر استقامت کی کیفیات و صفات ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو آ جائے ہیں آئے ہوئے میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ماہ مبارک عافیت عزت کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان اور بلغنا رمضان۔ اللہ ماہ مبارک کے روزے، قیام، صلاۃ التراویح اور تلاوت، ذکر، دعا، تسبیحات ہم سب کے لیے آسان فرما، خیر کا خوگر بنا، شر سے سخت نفرت عطا فرما، حفاظت فرما۔ جتنی بھی خیر کی دعائیں سیدنا مولا آقا محبوب تیرے محبوب سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم کو امت کو عطا فرما۔ جن جن شرور سے حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ بالعالمین وصلی اللہ علی سیدنا طٰہٰ۔